نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر ردائي صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور معزز سامعین اکرام، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مدرسے کی صحن میں ماضی کی طرح پھر جمع ہونے کا موقع عنایت فرما دیا، اور کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت عنایت فرمایا۔ یہ اس کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی ایسی مصروفیت نہیں رکھی کہ ہم اس مبارک محفل سے مجبور ہو جاتے، دور ہو جاتے یا پھر شرکت سے عاجز ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہم سے اٹھا لی اور ہمیں فارغ کر کے یہاں بیٹھنے کا موقع عنایت فرما دیا۔ میرے بعد اور بھی بڑے بڑے اکابر علماء اکرام اسٹیج پر موجود ہیں جو اپنی قیمتی نصیحتوں سے آپ سب کو مستفیض کریں گے، اسی لیے آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ تشریف فرما رہے، اور جو کچھ بھی آج ہم اس محفل کے اندر سنیں گے اپنی نیتوں کو اور اپنے دل کے ارادوں کو صاف کر کے سنیں گے، کیونکہ حدیث پاک بھی کہتی ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر آدمی نیت صحیح کر کے چھوٹا سا بھی عمل کر لے جو دوسروں کو نظر بھی نہ آئے، جو دوسروں کو دکھائی بھی نہ دے، تو اللہ تعالیٰ اسی عمل کی برکت سے اسے بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے، اور ایسا اجر جس پر وہ بھی حیران ہو جائے کہ اللہ میرا تو کوئی ایسا عمل تھا نہیں جو مجھے اتنا بڑا اجر مل جاتا، مگر خداوند قدوس اسی عمل کی برکت سے جو خالص نیت کی وجہ سے قبول ہو گیا بہت بڑے بڑے اجور اور ثوابات سے نوازتا ہے۔ اور میرا دل کہتا ہے آج جو آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں اپنی نیتوں کو درست کر کے ہی بیٹھے ہوں گے۔ محترم حضرات، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس شخص کے روح کو، اس شخص کے چہرے کو پھیر دیتا ہوں اپنی آیت سے، اپنی آیتوں سے، جو شخص زمین کے اوپر ناحق طریقے پر تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے۔ میرے دوستو، تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، بنا ستون کے آسمان کو کھڑا کیا، یہ تکبر اللہ کو زیب دیتا ہے۔ جب کوئی انسان تکبر کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی چادر کو پکڑ کے کھینچتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شخص میری چادر پکڑ کے کھینچتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے دوستو، یہ کتنی بڑی بات ہے، آج ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ تکبر کیا ہے۔ آج اگر ہم سوچتے ہیں کہ تکبر، تو تکبر صرف ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو شخص مال و دولت والا ہوگا صرف وہی تکبر کر سکتا ہے۔ ہم لوگ تو ناچیز ہے، ہمارے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، ہم لوگ غریب ہیں، ہم لوگ کہاں سے تکبر کریں گے؟ نہیں میرے دوستو، مال و دولت والی تکبر تیسرے نمبر پر آتا ہے، اس سے پہلے دو اور درجے ہیں تکبر کے۔ خیر، آج جدھر بھی جائیے مسلمان پریشان حال ہے، مسلمانوں کے دلوں میں سکون نہیں ہے۔ جس سے بھی پوچھو کوئی کہے گا میرے رزق میں برکت نہیں ہے، کوئی کہے گا میری اولاد میں برکت نہیں ہے، کوئی کہے گا کہ میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، کوئی کہے گا میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میرے دوستو، ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں برکت نہیں رہی۔ ہم نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے، ہمارے گھروں میں قرآن طاقوں پر سجا ہوا ہے، ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم قرآن کھول کر پڑھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے برکت ختم ہوتی جا رہی ہے۔
آج ٹیکنالوجی بہت آگے نکل گئی ہے، ٹیکنالوجی کامیاب ہو رہی ہے، لیکن افسوس ہم انسان بطور انسان کامیاب نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں اسمارٹ فون تو آ گیا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگ کامیاب نہیں ہیں، ہم لوگ اسمارٹ نہیں ہیں، ورنہ اسمارٹ لوگوں کو اسمارٹ فون ہینڈل کرنا آتا ہے، ورنہ بیوقوف لوگ 7-7 8-8 گھنٹے فونوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج پوری دنیا فون سے جتنی تباہ ہوئی ہے شاید ہی کسی دوسری لائن سے تباہ ہوئی ہو۔ ہر گناہ موبائل کے ذریعے سے بہت خطرناک گناہ ہو رہے ہیں۔ آج آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے نوجوان کیسے کیسے گناہوں میں ملوث ہے۔ انگریزی کا ایک کہاوت ہے، اللہ knows everything، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ آپ لوگ کیا سوچتے ہو، آج جو ہم لوگ راتوں میں کمروں کی کنڈی لگا کر موبائل کے اندر گندی ویڈیوز دیکھتے ہیں، کیا وہ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ جو ہم جی ایف اور بی ایف کے نام پر پوری رات غیر محرم سے بات کرتے ہیں، کیا وہ اللہ نہیں سن رہا؟ جو ہم کسی کے پیسے ناحق طریقے سے غصب کر لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، کیا وہ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ جب ہم کسی کو گالی دیتے ہیں تو کیا وہ اللہ نہیں سن رہا؟ جب ہم کسی پر ناحق طریقے پر ظلم کرتے ہیں تو کیا وہ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ میرے دوستو، یہ ساری چیزیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج اگر آپ لوگوں کو کہا جائے کہ آپ لوگ کسی ننگی لڑکی کی تصویر اپنے بیڈ روم میں لگا لو تو آپ لوگ راضی ہوگے؟ آپ لوگ راضی نہیں ہوگے، کیونکہ آپ لوگ کہو گے میرے بڑے بھائی مارے گا۔ میرے دوستو، کاش ہمارے دل سے، کاش ہماری زبان سے یہ بات نکلتی کہ نہیں، اللہ قیامت کے دن مارے گا، اللہ قیامت کے دن دوزخ میں عذاب دے گا۔ آج ہم ابو کے ڈر سے، آج ہم بڑے بھائی کے ڈر سے غلط کام کرنے سے رک جاتے ہیں، غلط کام نہیں کرتے، تو پھر اللہ کے ڈر سے کیوں نہیں؟ جبکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے، تم کہیں بھی چلے جاؤ۔ آج اگر کوئی یہ سوچے کہ میں تنہائیوں کے محفلوں میں جیسے چاہے مشورے کر لوں، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، میرے دوستو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ ہر جگہ موجود ہے، تم کہیں پر بھی چلے جاؤ۔ آج ہمارے نوجوان بڑے ہوشیار بنتے ہیں۔ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے چلتے ہیں، تو ہمارے نوجوانوں کا سب سے پہلا جواب، سب سے پہلا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے 2 دن سے نہایا نہیں ہے، میرے کپڑے گندے ہیں، میرا بدن ناپاک ہے، میں نے پیشاب کر کے پانی کا استعمال نہیں کیا۔ میرے دوستو، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا یہ مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ اس کے کپڑے ناپاک ہو، اس کا بدن ناپاک ہو، وہ پیشاب کر کے پانی کا استعمال نہ کرتا ہو؟ اس دن کیا ہوگا جس دن کے بارے میں قرآن کریم نے یوں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب موت آئے گی اس میں 1 سیکنڈ کے لیے آگے اور پیچھے نہیں ہوگا، تو اس وقت کیا کرو گے؟ کیا اس وقت موت کے فرشتے سے بھی یہی کہو گے کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں، میرا بدن ناپاک ہے، میں نے پیشاب کر کے پانی کا استعمال نہیں کیا، 2 منٹ رک جاؤ میں نہا لوں؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کا فرمان جاری ہو چکا ہے کہ جب موت آئے گی اس میں 1 سیکنڈ کے لیے آگے اور پیچھے نہیں ہوگا۔ آج قرآن کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگیوں سے برکت ختم ہوتی جا رہی ہے، ہماری زندگیوں میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ میرے دوستو، آج ہم لوگ یہ عہد کرتے ہیں کہ آج ہی سے ہم اپنے گھر والوں کو قرآن کی تعلیم کا حکم دیں گے، آج سے ہم خود قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے۔ جس کو پڑھنا آتا ہے وہ روزانہ قرآن کو تلاوت کریں گے، قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے، اور یہ عہد کرتے ہیں کہ جس ہاتھ سے ہم قرآن کو پکڑیں گے اس ہاتھ سے کبھی سگریٹ نہیں پئیں گے، جس ہاتھ سے قرآن کو پکڑیں گے اس ہاتھ سے کبھی بیڑی نہیں پئیں گے، جس ہاتھ سے قرآن
को पकड़ेंगे, उस हाथ से कभी गुटखा और तंबाकू अपने मुंह में नहीं डालेंगे। मेरे दोस्तों, आज हमारे नौजवान तो छोड़ो, हमारे छोटे बच्चे भी नशे की तरफ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। याद रखना, वो कौम जो नशे की तरफ जाती है उसका मुस्तकबिल तारीक और अंधेरा है। अल्लाह ताला ने हमें जो अक्ल का जौहर अता फरमाया है, नशा सबसे पहले उस पर धावा बोलता है, नशा सबसे पहले उस पर हमला करता है, जिसके जरिए से इंसान हक और बातिल में फर्क करता है, जिसके जरिए से इंसान पाकी और नापाकी में तमीज करता है, जिसके जरिए से इंसान अपने और पराये में फर्क करता है, जिसके जरिए से इंसान हलाल और हराम में फर्क करता है। जिस अकल के ऊपर अल्लाह ताला ने पूरी शरीयत का दारोमदार रखा है, नशा सबसे पहले उसी अकल के ऊपर हमला करता है। न जाने कितने नशेड़ी नशे में धुत नालियों में पड़ा रहता है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको इस नशे जैसी बुरी चीज और बुरी लत से हम सबकी हिफाजत फरमाए और अपने आप को ज्यादा पाकीज़ा और ज्यादा साफ सुथरा दिखाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हुवा अअलमु बिकुम इद अंशअकुम मिनल अर्दी। अल्लाह ताला तुम्हें उस वक्त से जानता है जब तुम मिट्टी के अंदर थे। अल्लाह ताला तुम्हें उस वक्त से जानता है जब तुम मिट्टी की सूरत में थे। तो फिर तकब्बुर किस बात का? मेरे दोस्तों, तकब्बुर किस लिए? कईयों को तकब्बुर है कि मेरा जैसा कोई आलिम नहीं, कईयों को तकब्बुर है कि मेरे पास जितनी दौलत है वो किसी के पास नहीं। कुछ लोग तकब्बुर करते हैं कि मैं बड़ा अफसर बन गया, कुछ लोग तकब्बुर करते हैं कि हमारे जैसा कोई बोल नहीं सकता, कुछ लोगों को तकब्बुर है कि हमारे जैसा कोई सिखा नहीं सकता, कुछ लोगों को तकब्बुर है कि हम जिस तरीके से बोल सकते हैं, हम जिस तरीके से अपनी बातों से दूसरों को कायल कर सकते हैं, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं ऐसे तकब्बुर करने वालों से जो कल तक ये कहते थे कि जो काम मैं कर सकता हूं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो फिर तकब्बुर किस लिए? मेरे दोस्तों, तकब्बुर किस लिए? ये सब कुछ हमारे अंदर जो पैदा हो रही है ये सिर्फ एक चीज की वजह से, और वो है मौत। हमने मौत को भुला दिया है, जिसका नतीजा ये होता है हम गुमराहियों की तरफ चले जा रहे हैं, हम गुनाहों के रास्ते पर चले जा रहे हैं। आज अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अक्लमंद, सबसे बड़ा होशियार कौन शख्स है, आप लोगों का जवाब क्या होगा? हमारा जवाब ये होगा कि जिसने अपना बैंक बैलेंस अच्छा बनाया हो, जिसने अपनी औलाद को डॉक्टर या इंजीनियर बनाया हो, जो अपने घरों में गाड़ियां लगाई हो, जिसने अपनी फैक्ट्रियां खोल ली हो, हम लोग ये कहेंगे कि वो शख्स इस दुनिया के अंदर कामयाब है। नहीं मेरे दोस्तों, ये हकीकत नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अक्लमंद, सबसे ज्यादा होशियार कौन है? तो आप सुनिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब। आपने ये नहीं फरमाया कि जो ज्यादा मालदार हो, आपने ये नहीं फरमाया कि जिसकी औलाद की तरबियत अच्छी हुई हो, आपने ये नहीं फरमाया कि जिसने अपने घरों में गाड़ियां कर ली हो, आपने ये नहीं फरमाया कि जिसने अपने नाम की फैक्ट्रियां खरीद ली हो, आपने ये नहीं फरमाया जिसने अपने नाम में प्रॉपर्टी कर ली हो। मेरे दोस्तों, आपने जो फरमाया वो सुनते जाइए। आकाए नामदार ताजदार मदीना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अक्लमंद, सबसे ज्यादा होशियार, सबसे ज्यादा बाअखलाक इंसान वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करता हो और मौत को बकसरत याद करता हो। आज हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, यहां तक कि हमारे बूढ़े भी मौत से गाफिल है। हमें लगता है कि हमें कभी मौत नहीं आएगी, हम दुनिया की रंगीनियों में मस्त है, हमें लगता है हमें कभी मौत नहीं आएगी। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह ताला को ये उम्र सबसे ज्यादा महबूब है।
اللہ تعالیٰ کو اس عمر کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ بچے نادان ہوتے ہیں، بوڑھے کمزور اور ضعیف ہوتے ہیں، ان دونوں کے اندر عبادت کرنے کی اتنی صلاحیت موجود نہیں ہوتی جتنا کہ ایک نوجوان کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ نوجوان طاقتور ہے، قوت مند ہے، صلاحیت مند ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، اپنی قوت کے باوجود جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اپنی صلاحیت مند کے باوجود جب وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا، اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آج ہمارے نوجوان بھائی موت سے غافل، عبادت سے دور ہے، انہیں لگتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کی چند دنوں کی محبت کے لیے ہر کوئی بھی لڑکا اپنی ہاتھوں کی نسیں کاٹ لیتا ہے، نشہ کرنے لگ جاتا ہے، اپنے گھر والوں سے لڑنے لگ جاتا ہے، اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا۔ میرے دوستو یاد رکھنا، یہ عشق حقیقی عشق نہیں ہے، حقیقی عشق تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا نام ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا آئیڈیل فلم اسٹار ہے، کوئی اپنا ہیرو سلمان کو مانتا ہے، کوئی اپنا ہیرو شاہ رخ کو مانتا ہے، کوئی اپنا ہیرو رنویر کو مانتا ہے۔ میرے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارا اور آپ کا ایک ہی آئیڈیل ہے، ایک ہی ہیرو ہے، ایک ہی رہنما ہے، اور وہ ہے آقا نامدار محمد عربی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے طریقے پر اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی کامیابی رکھی ہے۔ آج اگر سلمان کوئی فیشن لے کر آتا ہے تو ہمارے نوجوان اسے اپناتے ہیں، آج اگر شاہ رخ کوئی فیشن لے کر آتا ہے ہمارے نوجوان اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، آج اگر رنویر کوئی فیشن لے کر آتا ہے تو ہمارے نوجوان اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستو جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، ہمارے نوجوانوں کی کسی کی جینس پھٹی ہوئی ہے، کسی کی ٹی شرٹ پھٹی ہوئی ہے، کوئی اپنے کان میں رنگ ڈالے ہوئے ہے، کوئی اپنی انگلیوں میں چھلے ڈالے گھوم رہا ہے، کوئی اپنے گلے میں لاکٹ ڈالے گھوم رہا ہے۔ میرے دوستو یہ عارضی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، ہم نے انسان کو حسین بنایا ہے، لیکن ہمیں اللہ کی بات پر یقین کہا، ہمیں قرآن کی بات پر یقین کہا۔ ہم نائی کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں ہمارا ہیئر کٹ کر دو، کسی کے بال یہاں سے چھوٹے تو یہاں سے لمبے، کسی کے بال پیچھے سے چھوٹے تو کسی کے بال آگے سے لمبے، کسی کے بال لال کسی کے بال سفید، کسی کے بال کالے تو کسی کے بال پیلے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے چہرے پر جتنی بھی داڑیاں رکھی ہوئی ہے، یہ داڑیاں سنت کی نیت سے نہیں ہوتی، یہ داڑیاں یا تو کسی فلم اسٹار کی کاپی ہے یا پھر کسی کرکٹر کی کاپی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ہم اپنے نبی کی سنت کو، ہم اپنے نبی کی پیاری سنت کو نالیوں میں بہا کر آتے ہیں، ہم اپنی نبی کی سنت کو اپنے پیروں تلے رونتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ میرے دوستو یاد رکھنا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اور یاد رکھنا میرے نوجوان ساتھیوں، آپ ہی ہو اسلام کے رکھوالے۔ جس قوم کے نوجوان کے اندر سے اپنے دین کا احساس ختم ہو جائے، اس قوم کا مستقبل تاریک اور اندھیرا ہے۔ آج ہم پر طرح طرح کے ظلم ہو رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی آواز اٹھا نہیں سکتا۔ آج ہمارے نوجوانوں پر طرح طرح کے ظلم ہو رہے ہیں، لیکن وہ اس ظلم کا دفاع نہیں کر سکتا، وہ اس کو ٹال نہیں سکتا، اس کو چپ چاپ سہتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ آج ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں کہ ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس پاور ہے وہی اس دنیا کا بادشاہ ہے۔ میرے دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے بڑا پاور والا، سب سے بڑا بادشاہ ہمارا اللہ موجود ہے۔ اللہ چاہے گا تو عزت دے گا، اللہ چاہے گا تو ذلت دے گا، اللہ چاہے گا تو ہی موت آئے گی۔ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ آپ کو موت دے سکے۔
آج ہمارے اندر نا امیدی پیدا ہو گئی ہے، ہمارے اندر مایوسی پیدا ہو گئی۔ یاد رکھنا میرے دوستو، نا امیدی اور مایوسی بہت بڑا گناہ ہے، اور جانتے ہو کہ مایوسی گناہ کیوں ہے؟ کیونکہ تمہیں اس بات کا یقین ہی نہیں کہ تمہارا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جبکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا جو دل لوگوں کے ہاتھوں ٹوٹ گیا اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں سے محبت ہے۔ مایوسی گناہ اس لیے ہے کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں، جبکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ بہترین مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ مایوسی گناہ اس لیے ہے کیونکہ تمہیں لگتا ہے تمہاری آزمائش کبھی ختم نہیں ہوگی، جبکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو پھر مایوسی کیوں؟ مایوسی سے کہو کہ میرا اللہ بڑا ہے، حالات جیسے بھی ہو ڈٹے رہو، اور حالات اور مشکل حالات سے بتاؤ کہ میرا اللہ بڑا ہے۔ میرے دوستو، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر چند دنوں کے لیے آئے ہیں، ہمیں یہاں ہزاروں سال نہیں جینا، 500 سال تک نہیں جینا، 60-70 سال کے لیے اس دنیا کے اندر آتے ہیں۔ اسی لیے اپنی جوانی کی اکڑ کو اور اپنے دولت کی گھمنڈ کو یہ سوچ کر پیچھے دھکیل دو کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے۔ خیر دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ موبائل، آج پوری دنیا موبائل سے جتنی تباہ ہوئی ہے شاید ہی کسی دوسری لائن سے تباہ ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ غلط ہیں، میرے دوستو یہ فون غلط ہے، یہ فون گندا ہے، اس میں آپ کوئی اچھی چیز بھی تلاش کرنے جائیں گے تو اس میں بری چیز پاپ اپ ہو جاتی ہے، اور یہ فون آپ کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن یہ فون آپ کی نگاہوں سے زنا کروا دیتا ہے۔ آپ سچے آدمی ہیں لیکن یہ فون آپ سے جھوٹ بلوا دیتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو کال کر کے کہتا ہے کہ بھائی آپ گھر پر ہو کیا، مجھے آپ سے ملنا ہے، اور اگر آپ کو اس شخص سے نہیں ملنا تو آپ فون اٹھا کر کہو گے کہ بھائی میں گھر پر نہیں ہوں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ آپ کہیں باہر سے سفر کر کے آ رہے ہو، ابھی آپ کو آدھا گھنٹہ سفر طے کرنا ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں آدھے گھنٹے سے پہلے نہیں پہنچ سکوں گا، آپ نے فون اٹھا کر کہہ دیا کہ بھائی 5 منٹ رک جا میں پہنچ رہا ہوں۔ میرے دوستو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فون کا استعمال کیسے کریں، یہ ہمارے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ وقت بہت مختصر ہے، کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ بس میں بہت ہی جلد اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ فون کا استعمال کریں لیکن حد میں رہ کر کریں۔ کتنا ضرورت ہے، کتنی ضروری ہے، اتنا ہی استعمال کریں، باقی آپ جتنا ہو سکے فون سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو تکبر جیسے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔